السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال۔ 11 ستمبر 2018 بروز منگل سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹے کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن نہ دبانا بھولیے، کیونکہ جب تک آپ گھنٹی کا بٹن نہیں دبائیں گے آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں مل پائے گا۔ صدر پاکستان کے نام سعودی قیادت کا مبارکباد کا پیغام۔ خاتم حرمین شریفین شاہ سلمان نے حلف وفاداری اٹھانے پر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو سعودی عوام اور حکومت اور خود اپنی جانب سے مبارکباد پیش کر دی۔ شاہ سلمان نے صدر پاکستان کے نام تہنیتی پیغام میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صدر کی حیثیت سے حلف برداری اٹھانے پر میں آپ کو سعودی عوام و حکومت اور اپنی جانب سے بہترین الفاظ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کی صحت و عافیت کا متمنا ہوں اور برادر ملک پاکستان کی مزید ترقی اور خوشحالی کا آرزو مند ہوں۔ شاہ سلمان نے اس موقع پر سعودی عرب اور پاکستان کے برادر عوام کے درمیان موجود منفرد تعلقات پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب تمام شعبوں میں باہمی تعلقات کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی صدر پاکستان کے نام اسی مضمون کا تہنیتی پیغام ارسال کیا۔ آر میں 13 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ شمالی حدود ریجن کی میونسپلٹی نے بلدیاتی ضوابط کی خلاف ورزی پر شہر میں 13 دکانیں سرِ بمہر کر دیں۔ بغیر اجازت نامے کے کھلی ہوئی تھیں۔ مالکان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی، جرمانے کیے جائیں گے۔ سعودی عرب نے اریٹریا اور جبوتی کا جھگڑا ختم کرا دیا۔ سعودی عرب نے جون 2008 سے اریٹریا اور جبوتی کے درمیان جاری 10 سالہ مسلح جھگڑا ختم کرا دیا۔ تفصیلات کے مطابق جبوتی کے وزیر خارجہ محمد علی یوسف نے بتایا کہ سعودی عرب کی ثالثی سے دونوں ملکوں کے درمیان 10 برس سے جاری جھگڑے کا تصفیہ ہو گیا۔ سعودی عرب نے اریٹریا اور ایتھوپیا کے درمیان بھی قیام امن کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے گزشتہ ہفتوں کے دوران اسمر اور ادیس ابابا کے پے در پے دورے کیے، دونوں ملکوں کے درمیان خلیج کو ختم کر دیا اور اریٹریا اور جبوتی کے درمیان جھگڑے کو بالکل ختم کرا دیا۔ مدینہ منورہ میں چمک نے 3 افراد کو زخمی کر دیا۔ مدینہ منورہ کے الاوالی محلے کے ایک ہوٹل کے چولہے کی گیس لیک ہونے پر آنکھوں کو چندھانے والی روشنی نکلنے پر 2 خواتین اور 3 ہوٹل کے کارکن کا زخمی ہو گئے۔ تینوں کو علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ مدینہ منورہ میں شہری دفاع کے ترجمان کرنل طارق الجہنی نے بتایا کہ چولہے سے گیس لیک ہونے پر کوئی آگ نہیں لگی۔ ہوٹل کا ایک کارکن اور 2 خواتین چولہے کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ گیس لیک ہونے پر اس سے اچانک آنکھوں کو چندھانے والی روشنی نکلی، جس سے تینوں افراد زخمی ہو گئے۔ یومیہ پیداوار 10 لاکھ بیرل کیسے؟ انٹرنیشنل آئل پرائس نے تازہ ترین رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ سعودی عرب سمندری آئل فیلڈز میں سرمایہ کاری کر کے 2023 تک اپنی یومیہ پیداوار 10 لاکھ بیرل تک پہنچانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ پرانی آئل فیلڈز میں پیداوار کی کمی کے تدارک کے لیے سعودی ارامکو نے بیکرز ہیوز کمپنی کے چیئرمین سے رابطہ کر لیا۔ یہ سعودی عرب کی سمندری آئل فیلڈز میں توسیع کے 3 اہم منصوبوں میں سے ایک ہے۔ ماہ رواں کے دوران سمندری آئل فیلڈ مرجان میں کام شروع کر دیا جائے گا۔ ملازمہ کی درآمد کی لاگت 20,000۔ مجلس شورا کے ماتحت اقتصادی کمیٹی کے سربراہ عبدالرحمان الراشد نے گھریلو ملازماؤں کی درآمد کی لاگت حد سے زیادہ بڑھانے کی ذمہ داری وزارت محنت و سماجی بہبود کے سر پہ ڈال دی۔ انہوں نے عکاظ اخبار سے گفتگو میں کہا کہ ایک گھریلو ملازمہ کی درآمد کی لاگت 20,000 ریال بہت زیادہ ہے۔ ہمیں گھریلو ملازماؤں کے حوالے سے اصول اور ضوابط طے کرنا ہوں گے۔
اگر سعودی خاندان بھاری رقم خرچ کر کے گھریلو ملازمہ حاصل کرے تو اسے عمدہ کارکردگی والی ملازمہ بھی ملنی چاہیے، یہ اس کا معمولی ترین حق ہے۔ کرایہ معاہدہ اور بجلی بل۔ وزارت آبادکاری نے کرایہ معاہدے یعنی ایجار کو بجلی بل سے مربوط کرانے کا عندیہ دے دیا۔ وزارت آبادکاری کے ترجمان سیف السویلم نے مکہ اخبار سے گفتگو میں واضح کیا کہ مستقبل میں بجلی بل ایجار نیٹ ورک پر رجسٹرڈ کرایہ معاہدے کے ساتھ مربوط ہوں گے۔ اس پر کام ہو رہا ہے، مکمل ہوتے ہی اعلان کر دیا جائے گا۔ السویلم نے توجہ دلائی کہ 12 فروری 2018 کے بعد مکانات کے کرایوں کے تمام معاہدوں کا ایجار نیٹ ورک پر اندراج ضروری ہے۔ مکان کرائے پر اٹھانے والے جو لوگ اس کی خلاف ورزی کریں گے انہیں مقررہ سزا دی جائے گی۔ ایجار نیٹ ورک پر اندراج کے 8 فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ کرائے کا معاہدہ نافذ العمل دستاویز مانا جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کرایہ دار اور کرائے پر اٹھانے والے کے درمیان اعتماد کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ کرائے کا لین دین سداد کے توسط سے ہوگا۔ کرایہ ماہانہ، سہ-ماہی، شش-ماہی اور سالانہ ہر طرح سے دیے جا سکیں گے۔ تمام فریقوں کے حقوق کو تحفظ حاصل ہوگا۔ تمام معلومات صحیح اور درست ہوں گی۔ کرائے کے معاہدوں پر ریموٹ سسٹم کے ذریعے نظر رکھی جائے گی۔ خواتین جج مقرر کرنے کا مطالبہ۔ قانونی مشیر اور اسلامیات کے اسکالر فواز نے مطالبہ کیا کہ سعودی خواتین کو مقامی عدالتوں میں جج کے منصب پر فائز کیا جائے، وہ اس کی اہل ہیں۔ عدالتوں میں زنانہ ادارے کھولے جائیں جہاں خواتین جج تجارت سے منسلک خواتین کے تنازعات نمٹائیں۔ اس کے علاوہ خواتین سے تعلق رکھنے والے ٹریفک مسائل اور سماجی نگہداشت کے مقدمات کے فیصلے کریں۔ انہوں نے سبق سے گفتگو میں کہا کہ خواتین کے جج بننے کی حرمت پر علماء شریعت متفق نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فتویٰ مکان، زمان، حالات اور افراد کے تناظر میں تبدیل ہوتا ہے۔ سکول بسوں کی تفتیش۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ کے افسران نے اتوار کو سعودی عرب کے 15 شہروں میں استانیوں کو سکول لے جانے اور لانے والی بسوں کی تفتیشی مہم چلائی۔ ٹرانسپورٹ کے اہلکار گاڑیوں میں سلامتی کی شرائط کا بھی اطمینان حاصل کر رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے معلمین کی جانب سے حجاج کے لیے تحفے۔ جنوبی ایشیا کے معلمین کے ادارے کی جانب سے ارض مقدس سے وطن واپس جانے والے حجاج کرام کو تسبیح، جائے نماز، خوراک پیکٹ اور مشروبات کے تحائف پیش کیے جا رہے ہیں۔ ظہران الجنوب میں زلزلہ۔ سعودی جیولوجیکل سروے بورڈ کے ترجمان طارق ابالخیل نے واضح کیا کہ اتوار کو 4 درجے کی شدت کا زلزلہ ظہران الجنوب میں ریکارڈ کیا گیا۔ زلزلہ ظہران الجنوب شہر سے 70 کلومیٹر دور آیا۔ اباخیل کا کہنا ہے کہ اس علاقے کی زمینوں میں جگہ جگہ شگاف پڑے ہوئے ہیں۔ صفائی کارکنان پر بھیک نہ مانگنے کی پابندی۔ جدہ کے میئر صالح الترکی نے انتہائی شدید لب و لہجے میں ہدایت جاری کی ہے کہ کسی بھی صفائی کارکن کو گداگری کا موقع نہ دیا جائے۔ بلدیاتی کونسلوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے صفائی کارکنان پر نظر رکھیں۔ یہ انتباہ حالیہ دنوں میں جدہ سگنلز پر صفائی کارکنان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھے جانے پر جاری کیا گیا ہے۔ غیر ملکیوں کو اولاد کے لیے الگ پاسپورٹ بنوانے کی ہدایت۔ حائل محکمہ پاسپورٹ نے تارکین وطن سے کہا ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت افراد کے پاسپورٹ الگ کر لیں۔ جوازات کے ترجمان کرنل سلمان الخلیل نے واضح کیا کہ جب تک اولاد کے پاسپورٹ الگ نہیں ہوں گے اور انہیں ماں باپ کے پاسپورٹ سے الگ نہیں کیا جائے گا تب تک نہ ان کے اقامے کی تجدید ہوگی اور نہ ہی انہیں خروج عودہ ویزا جاری کیا جائے گا۔ محکمہ پاسپورٹ نے تنبیہ کی ہے کہ 6 برس اور اس سے زیادہ عمر کے تمام بچوں کے فنگر پرنٹس جمع کرائے جائیں۔ اب یہ اسکولوں میں داخلے کے لیے بھی ضروری ہے، اس کے بغیر کسی اسکول میں داخلہ نہیں ہوگا۔ مکہ مکرمہ کے حراج میں نشہ آور پاؤڈر بیچنے والا سوڈانی گرفتار۔ مکہ مکرمہ اسپیشل فورس کے اہلکاروں نے حراج الخضراء میں مویشی فروشی کے پیشے پر کام کرنے والے سوڈانی شہری کو نشے کا دھندا کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ سوڈانی مختلف عمر کے لوگوں کو نشے کا پاؤڈر فروخت کر رہا تھا۔ حراج الخضراء المعیسم میں واقع ہے۔ گشتی فورس کے دستے نے حراج میں سوڈانی کے اطراف گاڑیوں اور افراد کا ایک مجمع دیکھا۔
شک گزرنے پر اہلکار قریب پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ سوڈانی اپنے پاس آنے والوں سے پیسے لیتا ہے اور انہیں ایک پڑیا خفیہ طریقے سے پکڑا دیتا ہے۔ تلاشی لینے پر پتہ چلا کہ وہ نشے کا پاؤڈر فروخت کر رہا تھا۔ اسے گرفتار کر کے اس کے قبضے سے نشہ آور پاؤڈر برآمد کر لیا گیا اور قانونی کارروائی کے لیے الشمیسی ترحیل کے حوالے کر دیا گیا۔ جی تو دوستو، یہ تھا 11 ستمبر 2018 بروز منگل کے حوالے سے سعودی عرب کا تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آئی تو ڈس لائک کیجیے، لیکن کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیوں پسند نہیں آئی، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو میں اس کمی کو پورا کیا جا سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیے، کیونکہ جب تک آپ گھنٹی کا بٹن نہیں دبائیں گے تو آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن کیسے مل پائے گا۔